باب الحقائق اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی. ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے میرے مولا تمہارے در پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین محمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک ہے اور اس کی آج 7واں روزہ ہے، 7ویں تاریخ ہے. اور یہ پتہ ہے کہ مجلس روزے کی حالت میں مجلس پڑھنا اور روزے کی حالت میں مجلس سننا اور بعد افطار مجلس پڑھنا اور بعد افطار مجلس سننا دونوں الگ الگ کیفیت ہوتی ہے. اس کا اندازہ سب کو ہے. لہٰذا آپ کی خدمت میں کچھ باتیں جلدی چونکہ صرف 15 سے 20 منٹ ہے کیونکہ اسی میں ختم کرنا ہے کیونکہ نماز کا وقت ہو جائے گا، اور اس مختصر وقت میں کچھ ہی باتیں عرض کی جا سکتی ہیں آپ کی خدمت میں. دیکھیے کہ اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اب وہ آیت قرآن کے معجز نما ہونے کو بیان کرتی ہے کہ قرآن یہ معجزہ ہے. میں قرآن کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن ہی وہ مہینہ ہے، ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اور نبی کی حدیث ہے کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے. لہٰذا آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا مناسبت سے، تاکہ قرآن کے کچھ تو کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن معجزہ ہے. دلیل کیا ہے؟ معجزہ یعنی کیا؟ یعنی اس جیسی کوئی کتاب نہیں، یعنی کوئی جیسا کتاب لکھ کر کے نہیں لا سکتا ہے. اسی لیے قرآن نے یہ تصدی تحدی چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ لوگو اگر تمہیں شک ہے قرآن میرا کلام نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کو شک ہے یہ قرآن میرا کلام نہیں محمد کا کلام ہے، تو جاؤ تم قرآن کے مثل ایک چھوٹا سا سورہ بنا کر کے لے کے آ جاؤ اور اپنے شہداء اپنے گواہوں کو بلا لینا جو اللہ کے علاوہ ہے اگر تم سچے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ دلیل بھی لے کر کے آئے. اگر دعویٰ ہے دلیل نہیں ہے تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے. دعویٰ اس وقت صحیح ہوتا ہے جب بندہ دلیل لے کر کے آئے. اگر سچا ہے تو دلیل لانے کی ضرورت ہے. اور قرآن مجید کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کا چیلنج 1400 سال پہلے بھی تھا، 1400 سال کے بعد بھی ہے. نہ پہلے کوئی چیلنج کا جواب لا سکا، نہ آج بھی چیلنج کا کوئی جواب لا سکا. اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پہلے بھی سچا تھا، قرآن آج بھی سچا ہے. قرآن پہلے بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھائی آخر ایسی کون سی شے ہے قرآن مجید میں کہ قرآن جس کی وجہ سے معجزہ قرار پایا. اب آپ اس زمانے کو دیکھیں جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ زمانہ تھا جہاں پہ شعراء، ادیب، فصیح، بلیغ، شاعر، بڑے بڑے لوگ، عربی داں یہ موجود تھے. ایک سے ایک فصیح بلیغ تھے. اس زمانے میں ادب کا دور تھا، اشعار کا دور تھا، عربی ادب کا دور تھا، اور سب کو متون پہ بڑے حاوی تھے سب لوگ. اب اس زمانے میں فصیح و بلیغ لوگ تھے. اس زمانے میں یہ وقت کے مقتضی حال کے مطابق یہ تھا کہ اللہ نبی کو وہ کتاب عطا کرے جو اس زمانے کی سب سے بڑی کتاب ہو، سب سے فصیح کتاب ہو، سب سے بلیغ کتاب ہو. ہے نا؟ کیونکہ جب اس زمانے میں عربی کا دور تھا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا، اور فصاحت و بلاغت اس زمانے میں معجزے کے طور پہ پیش کی جاتی تھی، امتیاز کے طور پہ جانا جاتا تھا. تو لازم ہے کہ وہ کتاب اللہ اپنے نبی کو دے کہ جو کتاب ایسی فصاحت و بلاغت پہ حاوی ہو کہ جیسی فصاحت و بلاغت اس کتاب مجید کے اندر ہونی چاہیے، کسی اور کلام میں نہ ہو. یہی تو وجہ ہے.
یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اب آئیے قرآن کا معجزہ ہے۔ اب دیکھیے میں جلدی بیان کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک بات عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، قرآن نے جب یہ چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر کے آؤ، تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہندی اردو بولتے ہیں ان سے تو یہ بہت دور کی بات ہے، وہ عربی پڑھنا دور کی بات، سمجھنا تو دور کی بات، پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں جنہوں نے حاصل ہی نہیں کیا، تو چہ جائے کہ بلاغت و فصاحت پر وہ کام کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم خاص ہو گیا عرب سے، کہ جن اولین مخاطب قرآن مجید کے عرب ہیں، اس کے بعد یہ بین الاقوام قرآن مجید ہے، لیکن اولین مخاطب عرب ہے، اسی لیے قرآن عربی میں ہی نازل ہوا ہے، لیکن ہے تو پوری دنیا کے لیے، عالم ہدایت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے، لیکن اولین مخاطب عرب ہیں اس کے، اس لیے قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ اب دیکھیے اس میں کون سی ایسی شے ہے کہ جس کی بنیاد پر قرآن جو ہے معجزہ بنا؟ قرآن میں بلاغت و فصاحت ایسی ہے کہ کسی کتاب میں ایسی فصاحت و بلاغت نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے وہ فصاحت و بلاغت کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ہم اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ چھٹے امام کے زمانے میں، جلدی بیان کر رہا ہوں، چھٹے امام کے زمانے میں 4 بندے خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد سب کا ایک فیصلہ تھا کہ اگلے سال ہم لوگ آئیں گے، اور 7.5 یعنی 4 لوگ تھے، 30 پارے قرآن ہے، 7.5 ایک حصہ سب ربع قرآن سب نے اپنے حصے ذمہ لے لیا کہ جب آئیں گے اگلے سال تو انشاءاللہ قرآن کا ہم جواب لا سکیں گے۔ سب چاروں کے چاروں شاعر، چاروں کے جو خطیب، فصیح، بلیغ اپنے زمانے کے ادیب تھے۔ اگلا سال آیا، سب جمع ہو گئے، تو ایک نے کہا کہ بھائی تم قرآن کا جواب لے کر کے آ گئے؟ تو پہلا کہتا ہے، ادیب کہتا ہے کہ دیکھو، جب سے ہم پچھلے سال سے 1 سال ہو گیا، ہمارے حصے میں 7.5 پارے تھے، 7.5 پاروں کو تو چھوڑو، جب سے میری نگاہ ایک آیت پہ پڑی اور اس آیت کے جو اللہ نے جو بلاغت و فصاحت رکھی ہے، اگر میں پورا سال کے پوری زندگی بھی گزار دوں تو میں ایسی فصاحت و بلاغت اپنے کلام میں نہیں لے کر کے آ سکتا۔ انہوں نے کہا کون سی آیت؟ انہیں سورہ یوسف کی آیت پڑھی، فَلَمَّا اسْتَيَّسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ اس کا ظاہراً ترجمہ یہ جلدی کر دوں کہ جب وہ لوگ مایوس ہو گئے تو ان لوگوں نے کنارے جا کر کے سرگوشیاں شروع کر دی۔ توجہ چاہتا ہوں، فَلَمَّا اسْتَيَّسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، یہ کس وقت کی آیت ہے؟ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں، جناب یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم تھے ان کے ہاں قحط پڑا، اور پھر ان لوگ غلہ خریدنے کے لیے جناب یوسف مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، غلہ لینے کے آئے، اور پھر وہ پیالہ نکلا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کو پکڑ لیا گیا۔ پورا واقعہ پتہ ہے نا آپ کو؟ پکڑ لیا گیا، کن کو پکڑا گیا؟ جناب بنیامین علیہ السلام کو، جناب بنیامین کو۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ بنیامین کو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو سب سے چھوٹے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، سب سے چھوٹے ہیں، ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لو، بنیامین کو چھوڑ دو۔ جناب یوسف نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلطی کرے کوئی اور سزا ملے کسی اور کو، نکلا انہی کے تھیلے میں سے تو لہذا انہیں پکڑا جائے گا۔ بڑے ہیلے کیے ان کے بھائیوں نے، اور جب مایوس ہو گئے، اب دیکھیے فَلَمَّا اسْتَيَّسُوا مِنْهُ، اور جب یہ لوگ مایوس ہو گئے، خَلَصُوا نَجِيًّا، نجی بمانے مناجات کرنا، سرگوشی کرنا، کنارے آ کے بولنا، خَلَصُوا تَفَرَّدُوا عَنِ الْعَشِيرَةِ، وہ کنارے آ گئے اور کنارے آ کر انہوں نے کیا کیا؟ مناجات کرنا شروع کر دی، سرگوشیاں شروع کر دی۔ اب اس آدمی بلاغت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اگر ہم یہ روایت پڑھتا آپ کے سامنے اور ایسے گزر جاتا ہوں، بلاغت نہ بیان کرتا تو واقعہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ توجہ چاہتا ہوں، واقعہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اب آپ بلاغت قرآن پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ اس آیت کے ذیل میں جتنی باتیں عرض کی گئی بہت باتیں ہیں، اتنی باتیں ذکر کروں گا جو میرے وقت کے اندر مکمل ہو جائے۔ توجہ، فَلَمَّا اسْتَيَّسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، اس کے معنی کیا؟ جب وہ لوگ جناب یوسف کے بھائی مایوس ہو گئے۔ اب دیکھیے قرآن نے، دیکھیے اردو زبان میں مایوس ہونے کے اور بھی مادے اور صیغے ہیں، ان میں سے ایک صیغہ یہ ہے کہ یئسا ییأسو، باب سمع اسمو سے، یئسا ییأسو بمانے مایوس ہونا ہے نا، علماء کے درمیان خطاب کر رہا ہوں۔ یئسا ییأسو بمانے مایوس ہونا، قرآن نے یہ نہیں کہا فَلَمَّا یَأْسُوا شَدِیدًا، جب وہ لوگ مایوس ہو گئے، نہیں، قرآن کہہ سکتا تھا لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا۔ بلاغت قرآن یہاں پر ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ فَلَمَّا اسْتَيَّسُوا، یعنی یئسا سے پہلے تے اور سین کا اضافہ کیا، علماء فرماتے اس لیے اضافہ کیا تاکہ ان کے مایوسی کی شدت اور مبالغے کو بیان کیا جا سکے، یعنی وہ صرف مایوس نہیں ہوئے، بہت زیادہ مایوس ہو گئے۔ اور وہ شاعر کہتا ہے کہ اس کلام کو، اس مفہوم کو میں اپنے کلام میں لے کر کے نہیں آ سکتا تھا، میں لاکھ کوشش کر لیتا۔
तवज्जो चाहता हूँ। फलम्मस्तयसु, और जब वो लोग बिल्कुल मायूस हो गए। अब एक ये नुक्ता, दूसरा नुक्ता ये जो उलमा ने लिखा कि देखो कि ये छोटा सा कलमा फलम्मस्तयसु मिन्हु व खलसु नजिया, लेकिन एक पूरे किस्से को अपने अंदर लिए हुए है। तवज्जो चाहता हूँ, छोटा सा जुमला और एक पूरे किस्से को अपने अंदर लिए हुए है कि वो पूरी तरीके से मायूस हो गए, यानी इसके जिम्मे एक पूरा किस्सा है, पूरा वाक़या। वो वाक़या क्या है कि जब ये किस वक्त आयत नाजिल हुई, जब वो मायूस हो गए बिन्यामीन अलैहिस्सलाम से। अब देखिए क्या हुआ था, जनाब यूसुफ पे ये जुल्म कर चुके थे, कुएं में डाल चुके थे, याकूब इनसे नाराज हो चुके थे, ये जनाब याकूब के खिलाफ बोलते रहते थे। एक बेटा बचा था बिन्यामीन, इसको लेकर के आए थे और इसने लेकर, और जनाब याकूब ने वसीयत की थी अपना ख्याल रखना, लेकिन ज़्यादा मेरे बच्चे का ख्याल रखना। यूसुफ को भी इन्होंने जुल्म किया यूसुफ पर, बिन्यामीन के थैले से भी वो प्याला निकला, यूसुफ भी गुम हो गया, वो भी जनाब याकूब से अलग हो गए, जनाब बिन्यामीन भी अलग हो गए। तो जब ये पूरे वाक़ये को कुरान ने एक जुमले में अर्ज़ किया फलम्मस्तयसु, जब ये लोग मायूस हो गए। देखिए ये है बलागत कुरान। इस फलम्मस्तयसु पूरा किस्सा मौजूद है बिन्यामीन के निकलने से लेकर बिन्यामीन के गिरफ्तार होने तक का। वखलसु नजिया, और ये किनारे आकर सरगोशा करने लगे ताकि कोई इनको पहचान न सके कि वो क्या बातें कर रहे हैं। उसने कहा जब मैंने इस आयत को देखा तो मेरे अंदर ये मजाल नहीं है कि मैं इस आयत के मुकाबले में तवज्जो चाहता हूँ कि कोई अरबी के अशार या कुछ बयान कर सकूँ, तवज्जो चाहता हूँ। दूसरे ने कहा कि भाई तुम्हारे पास कोई आयत है जिसको तुम जवाब ला सके। अब उसके सुनने से पहले इस आयत का ततिम्मा सुन लीजिए, इसके मफहूम का ततिम्मा सुन लीजिए। एक शायर ने, अब देखिए कहते हैं ना जौहरी ही हीरे की कद्र को जानता है। अगर इस आयत को फलम्मस्तयसु मिन्हु खलसु नजिया किसी उर्दू ज़बान के जानने वाले को रखा जाए तो पढ़ के गुजर जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा इसमें है क्या। हत्ता के जो अरबी जानते हैं वही पढ़ के गुजर जाएंगे, उनको पता नहीं वो है क्या। जानेंगे वो जो अदीब होंगे, फसीह होंगे, बलीग होंगे, जिन्हें पता होगा कुरान किस आयत पे मुश्तमिल, इसमें बलागत क्या है, फसाहत क्या है। तो जब एक जौहरी ने देखा, तवज्जो चाहता हूँ, जौहरी मोती की और हीरे की कद्र जानता है, वैसे अरबी जानने वाला ही फसाद व बलागत का मालिक ही जानता है कि इस आयत के अंदर है क्या। जनाब फरजदक, कौन नहीं जानता फरजदक को, कितने बड़े मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं। जब जनाब फरजदक एक शायर भी हैं, अदीब भी हैं, फसी भी हैं, बलीग भी हैं और मरसिये भी लिखे हैं अरबी में, तो अपने ज़माने के फरजदक बेहतरीन शायर हैं और बहुत बड़े अदीब हैं। जब फरजदक बलीग भी हैं, खतीब भी हैं, तो जब फरजदक अपने एतबार से जौहरी हुए और उनका कलाम जो आएगा वो मोती की अगर हैसियत रखेगा तो वो पहचान जाएंगे कि इस कलाम में है क्या। तो फरजदक के सामने जब ये आयत आई कि फलम्मस्तयसु मिन्हु खलसु नजिया, कि जैसे ही फरजदक ने इसकी फसाहत को देखा, इसकी बलागत को देखा, तो एक मर्तबा फरजदक ने सजदा करना शुरू कर दिया। फरजदक के बगल में कोई था, उसने कहा फरजदक ये आयतें सजदा तो नहीं है कि जिसको पढ़ने के बाद सजदा वाजिब हो जाता है। तो फरजदक ने कहा कि मैं आयत के वाजिब हो करके आयत के वाजिब आयत का सजदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि सजदतु लिल्लाहि ले बलागतिल कुरान, मैं कुरान की बलागत को देख करके खुदा का सजदा कर रहा हूं। मैं कुरान की बलागत को देख करके खुदा का सजदा कर रहा हूं। कैसी बलागत कुरान मजीद में किसी शय के अंदर नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। बस 6:41 हो गया है, 51 पे नमाज है, लिहाजा पहले ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिएगा पूरे वाक़े को छोड़कर बस मफ़हूम की तरफ आता हूँ। इस आयत से वो आजिज़ हो गए। अगली आयत, उसने कहा तुम कोई जवाब लेकर के आए? उन्होंने कहा नहीं भाई हम कैसे लेकर के आ सकते, तुम तो इतनी छोटी सी आयत का जवाब ना ला सके, हम जिस आयत में मेरी निगाह गई वो तो आयत बहुत बड़ी है। कहा कौन सी आयत? कुरान ने। फिर उन्होंने वो आयत पढ़ी, या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू, ऐ लोगों की मिसाल दी गई उसको गौर से सुनो। वो कौन सी मिसाल? या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोग कि जिनको तुम पुकारते हो खुदा के अलावा, लन यखलुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी नहीं पैदा कर सके, वला इज्तमऊ लह, चाहे वो जमा भी हो जाए एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। वहीं यसलबहुमु ज़ुबाबु शयअन ला यस्तदक़िदून मिन्ह, और अगर मक्खी उनसे कोई चीज़ ले भी ले तो वो उससे वो चीज़ छुड़ा भी नहीं सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, तालिब मतलूब दोनों कमज़ोर है। अब इस आयत में क्या बलागत? अब देखिए ऐसा तो नहीं कि हर आयत में एक ही बलागत हो, उसमें कुछ और बलागत थी, इसमें कुछ और बलागत है। अब इसमें क्या बलागत? बस इसको पढ़ के मसाइल की तरफ टाइम नहीं है। इस आयत में बलागत क्या? देखिए कुरान ने इस आयत में यह बयान किया है कि जिन खुदाओं को तुमने मिट्टी से बना रखा है,
حلووں سے بنا رکھا ہے، درخت کے پتوں سے بنا رکھا ہے، جو غیر خدا ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور جن کے پاس آتے ہو، اور آنے کے بعد تم ان سے یہ کہتے ہو ہمیں دولت دے دے، ہمیں ہیرے دے دے، ہمیں جواہرات دے دے، ہمیں برکت دے دے، ہمیں سب کچھ دے دے، ہمیں ساری دنیا دے دے، تو اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، اگر سارے مٹی کے بت جمع بھی ہو جائیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے تم آ کر کے دعائیں کرتے ہو کہ یہ بنا دے، یہ دے دے، وہ دے دے، ارے جب یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو تمہیں دولت کہاں سے دیں گے؟ جب یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی تمہیں عطا نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ دولت جواہرات کیا دیں گے تمہیں؟ اب دیکھیے مکھی کی مثال کیوں دی، اس پہ بلاغت میں لکھا ہے مکھی کی مثال کیوں دی گئی۔ دیکھیے مکھی جو ہوتی ہے سب سے کمزور ترین جانور ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ مکھی سے کمزور جانور نہیں ہے، اس سے چھوٹے زمین پر رینگتے رہتے، اس کی بھی تو مثال دے سکتا تھا اگر، لیکن علماء نے کہا نہیں، ہم عام زبان میں بھی مثال اس کی دیتے ہیں جو شے محسوس ہو۔ تو قرآن جو کہ ابلغ الکلام ہے، افصح الکلام ہے، اس نے مثال دی ہے شے محسوس کی، شے معقول کو شے محسوس سے قریب کیا ہے مثال دے کر کے۔ تو ذباب اور مکھی بالکل محسوس ہے، بالکل قریب انسان کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے ذباب کی مثال دی۔ اب آیت کا اگلا جملہ سنیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُونَ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے لے تو ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ غیر خدا یہ بت مکھی سے اپنی چیز کو واپس لے لے۔ کہا اس میں کیا ہے بلاغت؟ کہا اس میں بلاغت یہ توجہ چاہتا ہوں، اس میں بلاغت یہ ایک تو یہ سن لی کہ آیت نازل کس شان میں ہوئی ہے کہ جب وہ بت بنا دیتے تھے تو زعفران کو لا کر کے بت کے اوپر وہ مل دیا کرتے تھے، تو مکھی آتی تھی اور زعفران خوشبو بیٹھتی تھی اور جو زعفران اس کو چوسنا رہتا تھا وہ چوس کے چلی جاتی تھی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ جب وہ بت بنا لیتے تھے تو کھانا لا کر رکھتے تھے کہ میرے بت کھانا کھائیں گے، تو بت تو کھانا نہیں کھاتے تھے، مکھیوں کا جھنڈ آتا تو واجبات کو انجام دے کر کے چلا جاتا تھا، کھانا کھا کے چلا جاتا تھا۔ اب اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو کہ جن خداؤں کے بارے میں آ کر کے تم ان سے دعا کرتے ہو ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہماری مشکلات کو دور کر دو، دیکھو وہ اتنے عاجز ہیں، جو اپنی ذات کے لیے اتنے غیر مفید ہیں، تمہاری ذات کے لیے کیا مفید ہوں گے؟ جب اپنی ذات کے لیے اتنے غیر مفید ہیں تو تمہاری ذات کے لیے کتنے غیر مفید ہوں گے؟ یہ بس دو آیتیں ہیں، بس میں اپنے کلام کو ختم کر رہا ہوں آخری میں۔ اب عزیزان گرامی دیکھیے، بہت لمبا واقعہ تھا، اس کے ذیل میں بہت باتیں تھی۔ اب دیکھیے میں آخری بات عرض کروں، مسائب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، بلاغت ہے کہ جس انداز میں قرآن کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو مکھی کی مثال دیتا ہے، کسی کی کمزوری کو ذکر کرنا چاہتا ہے تو مکھی کی مثال دیتا ہے، اور قرآن کم جملے میں بڑی باتیں کرنا چاہتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا کہہ کر یہ خطاب کرتا ہے۔ یہ عام انسان کے بس میں ایسا کلام کرنا نہیں ہے، ناممکن سی شے ہے۔ اب دیکھیے گا یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں یہ قرآن ہے کیا؟ کہنے میں معجزہ کس چیز کا؟ نبی کی نبوت کا معجزہ۔ تو کیا نبی کی نبوت کے معجزے کو اللہ نے صرف قرآن بنا کر کے دیا کہ نبی آپ کی نبوت کا معجزہ صرف قرآن ہے؟ نہیں، نبی کی نبوت کا معجزہ صرف قرآن نہیں، اللہ نے دو چیزیں دی۔ اس زمانے میں بلاغت کا بھی دور تھا، فصاحت کا بھی دور تھا، اور فقط فصاحت و بلاغت نہیں، شجاعت کا بھی دور تھا۔ اللہ نے کہا میرے نبی جس طریقے سے اس زمانے فساد و بلاغت ہوتی تھی، لوگ اپنے کلام کو پیش کرتے تھے، اور جب شجاعت کی بات آتی اپنے پہلوان کو پیش کرتے تھے، تو لہذا ضروری ہے کہ ہم بھی آپ کو شجاع بھی عطا کرے اور ایک بلیغ و فصیح کلام بھی عطا کر سکے۔ اے حبیب جب یہ فساد و بلاغت کا مقابلہ کرنے آئے تو قرآن کو پیش کر دیجئے گا، اور جب شجاعت کا مقابلہ کرنے آئے علی ابن ابی طالب کو پیش کر دیجئے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لہذا جب فصاحت و بلاغت کا مقابلہ ہو تو قرآن مجید کو پیش کر دیجئے گا، اور جب شجاعت کا مقابلہ ہو تو علی ابن ابی طالب کو پیش۔ بہت سی باتیں انسان عرض کر سکتا ہے، علی اور قرآن بیت کے معجزہ ہونے میں بہت اشتراک ہے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس مصائب کی طرف آتا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے بھی علم کے موتی منبر پہ بکھیر دیے جائیں، لیکن جب تک چند قطرے آنسو کے ہماری آنکھوں سے نہ نکل جائیں، وہ شام سے آنے والی بی بی راضی نہیں ہوتی ہے۔ عزادارو، آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ کیسے شیعہ ہو، کہتے وہ شیعہ ہی نہیں لگتا ہے کہ جو جب پانی پیے روزے کی حالت میں، روزے کے بعد جب پانی پیے اسے حسین کی پیاس نہ یاد آئے۔
حسین کی پیاس پڑھنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں۔ عزادارو، جو لوگ اے سی میں رہتے ہیں انہیں کیا پتہ گرمی کیا ہوتی ہے، جو گرمی میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے حرارت کیا ہوتی ہے۔ ہم لوگ پیاسے ہیں، بھوکے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں حسین کی پیاس کیا ہے، حسین کی بھوک کیا ہے۔ اور یہ پیاس اتنی اہم پیاس تھی، خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے شیعوں کو متوجہ کرایا کہ اے شیعو یاد رکھنا میں حسین کتنا پیاسا تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو وداع آخر کے لیے جناب سید سجاد کے پاس آئے تھے اور کہا تھا سید سجاد میں جا رہا ہوں شہادت کے لیے، جب تم یہاں سے کربلا سے جانا مدینے پہنچنا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اور آج ہم جو نماز کے بعد مجلسوں کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں وہ سلام کا جواب ہے، اور صرف سلام نہ کہنا، اور کہنا شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی اور سمعتم بقتیل او غریب فاندبونی۔ اے میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کو بھول نہ جانا، حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی بے گناہ مظلوم کا ذکر سننا حسین پہ ہائے ہائے کر کے رونا۔ عزادارو، یہی وجہ ہے کہ حسین نے اپنی پیاس کو یاد کیا، اور چوتھے امام نے بھی ہر وقت بتایا کہ میرا حسین کتنا پیاسا تھا۔ قصاب چھری پھیرنے جا رہا تھا، چوتھے امام کو اس نے دیکھا، اس نے منہ کو پھرا لیا۔ چوتھے امام نے کہا منہ کو کیوں پھرایا؟ کہا آقا میں آپ کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نے کہا ایک بات بتا، ذبح کرنا جائز ہے اسلام میں جانور کا، ایک بات بتا تو نے اس کو پانی پلایا تھا، کھانا کھلایا تھا؟ کہا آقا ہم بغیر کھانا کھلائے بغیر پانی پلائے اپنے جانوروں کو ذبح نہیں کرتے ہیں۔ جیسے یہ جملہ سنا کربلا کی طرف رخ کر کے چوتھے امام فرماتے ہیں میرے آقا جانوروں کو وقت ذبح پانی اور کھانا دے دیا جاتا ہے، اے میرے آقا تو کتنا غریب اور مظلوم ہے، تجھے قتل کر دیا گیا، نہ تجھے کھانا دیا گیا نہ تجھے پانی دیا گیا۔ عزادارو، ایک جملہ سنیں گے آپ، کتنی پیاس تھی، کتنی پیاسے تھے امام حسین۔ عزادارو، یہ پیاس اس لیے کی کیا کہ ہم جب بھی پانی پیے حسین کو یاد رکھے۔ عزادارو، پتا ہے کہ جب کربلا میں چوتھے امام نے بنی اسد کے ساتھ آ کر کے ساری قبروں کو بنا لیا تھا، جب امام حسین علیہ السلام کی قبر کو بنا دی تو ایک مرتبہ ایک تختی لگائی، اس تختی پہ لکھا ھذا القبر الحسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ اے لوگوں، یہ اس پیاسے حسین کی قتل ہے جسے بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی تمام حاجت شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے نجات عطا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے بھی اس مجلس میں حصہ لیا ہے چاردہ معصوم علیہ السلام کا واسطہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو جس طریقے سے پریشان ہے چاردہ معصوم علیہ السلام کا واسطہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اور پروردگار یہ جو وبا پھیلی پوری دنیا میں اس وبا سے اس امت کو نجات عطا فرما۔ اور پروردگار سب سے بڑی دعا یہ ہے منتقم خون امام حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجل فرما۔ ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری، اس لیے آئے ہیں آس لے کر اے میرے مولا تمہارے در پر باب الہوائے اے مولا غازی۔